حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر بن یزید سے کہا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ کہا ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، آپ نے خروج کیا ہے امیر المومنین کے خلاف، یزید کے خلاف، آپ نے بغاوت کی ہے، اس لیے ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو مجھے گرفتار کرے گا؟ اور اس کے بعد اس کی باتوں کا خیال نہیں کیا، آگے چل پڑے، اور اس کے بعد اپنے قافلے والوں سے کہا کہ خیمے اٹھاؤ اور چل پڑو۔ اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں تھی، اس نے پھر للکارتے ہوئے پیچھے کی طرف بڑھا اور امام علی مقام سے کہا رک جائیں، ہمارے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا۔ امام حسین نے کہا ثقلت کا امک، تیری ماں تجھ پر روئے۔ یہ جملہ عرب میں کہا جاتا ہے کسی کے موت کی بات کہی جانی ہو، تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو مجھے گرفتار کرے گا؟ حر بن یزید نے پلٹ کر کے ایک جملہ کہا، اے حسین، عرب کا کوئی دوسرا آدمی یہ جملہ کہتا تو میں ضرور اسے جواب دیتا، لیکن تمہاری ماں کو میں کیسے کہوں کہ تم فاطمہ کے بیٹے ہو؟ اسے اتنی خبر تو تھی کہ زہرا کا بیٹا ہے، اور اس نے گالی نہیں دی امام علی مقام کو۔ امام حسین نے وہیں سے یہ دیکھا کہ یہ زہرا کا چاہنے والا ہے، یہ فاطمہ سے محبت تو کرتا ہے۔ بہرحال اس قافلے کو آگے بڑھایا جاتا رہا، یہاں تک کہ حر بن یزید نے آگے پہنچ کر کے پھر قافلے کو روکا۔ امام حسین نے کہا کہ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ کہا اے حسین ابن علی، میں آپ سے جنگ نہیں چاہتا، لیکن میں اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہوں، میں اپنے حاکم کی، خلیفہ کی اطاعت ضرور کروں گا۔ تو بعد میں بات ایسے اتفاق پائی کہ اس نے کہا، حر بن یزید نے، ایک کام کریں آپ، کوئی ایسا راستہ لے لیں جو مدینے بھی نہیں جاتا ہو، کوفہ بھی نہیں جاتا ہو، کوئی دوسرا راستہ آپ اختیار کر لیں تاکہ میں اپنے امیر کی خلاف ورزی کرنے سے بچ جاؤں، نافرمانی کرنے سے بچ جاؤں۔ امام حسین نے اس کے مشورے کو قبول کیا اور بیچ کا ایک راستہ لے لیا جو نہ کوفہ کی طرف جاتا تھا نہ مدینے کی طرف۔ یہ راستہ چل پڑا۔ کافی دور آنے کے بعد حر بن یزید نے کہا اب یہاں پر روک لیجئے، دریائے فرات قریب ہے، پانی وغیرہ آپ کو بھی ملے گا، ہمیں بھی مل جائے گا، روک دیں آپ یہاں پر۔ تو امام حسین نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا علاقہ ہے؟ تو حر بن یزید نے کہا ہادہ مقام کربلا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے کہا ہادہ مناخ رکابنا ومحط رجالنا رحالنا ومقتل رجالنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری اونٹنیاں اتریں گی، ہمارے سوار یہاں اتریں گے، اور یہی وہ جگہ ہے جس کے متعلق میں نے سنا ہے کہ ہمارے جوانوں کی قتل گاہ ہے۔ آپ رک گئے، دریائے فرات کے بالکل پاس میں خیمے لگائے گئے۔ حر بن یزید، شام کا وقت ہوتا ہے، امام علی مقام نے جب اذان دی اور نماز کی تیاری کی، اس سے پوچھا تم اپنی الگ جماعت بناؤ گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ حر بن یزید نے کہا اگر حسین ابن علی امامت کر رہے ہوں تو مجھے امامت کا حق کیسے ہے؟ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ نماز ان کے پیچھے پڑھا، لشکر لے کر کے آیا ہے، مخالفت میں گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے، اور نماز انہی کے پیچھے پڑھ رہا ہے۔ امام علی مقام کے پیچھے نماز ادا کیا۔ اس کے بعد امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم صلح کی بات کرتے ہیں، ہم امن کی بات کرتے ہیں، تم لکھ کر کے بھیجو کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، قتل نہیں چاہتے، خون ریزی نہیں چاہتے، میں تمہارے لیے صلح کی بات پیش کرتا ہوں۔ اس نے حاکم کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس خط لکھا کہ حسین لڑنا نہیں چاہتے ہیں اور ہم نے ان کا راستہ روکا ہوا ہے۔ خط آنے کے بعد اس کو حر بن یزید کی بات پر یقین نہیں آیا، اس نے عمرو بن سعد نامی ایک شخص جو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ صحابی، ان کا بیٹا ہے عمرو، اسے ایران کی حکومت دینے کا اسے لالچ دی گئی تھی، اور اس لالچ میں وہ
ایران پر چڑھائی کرنے کے لیے جا رہا تھا، حاکم کوفہ ابن زیاد نے اسے طلب کیا اور کہا کہ پہلے تو حسین کا یہ معاملہ نپٹ، اس کے بعد تجھے ایران بھیجا جائے گا۔ وہ 4000 کا لشکر لے کر کے آیا اور اسے امام حسین ابن علی کے پاس بھیجا گیا۔ اچانک رات کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم کو کربلا اتر چکے تھے۔ یہ 2 محرم کی تاریخ تھی جب آپ کربلا اتر چکے تھے، اور 7 محرم آئی جب تک تو دریائے فرات پر پورا قبضہ آپ کا تھا۔ ابن سعد رات کو آیا، 4000 کا لشکر لے کر گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے۔ بی بی زینب اور کئی عورتیں سیدنا امام حسین کے خیمے میں آئیں اور کہنے لگیں کہ یہاں پر اچانک بڑی فوج آ رہی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل کر کے دیکھتے ہیں ایک بڑا لشکر آیا ہے، 4000 فوجی اس میں ہیں۔ تو فوجیوں کے امیر سپہ سالار کو طلب کیا، پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ عمرو بن سعد آگے بڑھا اور کہا اے حسین ابن علی، جبکہ وہ عمرو بن سعد امام حسین کی ساری فضیلتوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، ان کی فضیلت میں کیا کیا حدیثیں ہیں، اسے سب معلوم تھا۔ لیکن برا ہو دنیا کی لالچ کا اور حکومت کے تخت کا، ایران کی کرسی نے اسے بیوقوف بنا دیا، پاگل بنا دیا تھا۔ اور اس نے آ کر کے کہا اے حسین، آپ نے خروج کیا ہے خلیفہ برحق کے خلاف، ہم آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں گے، یا تو آپ یزید کی بیعت کو قبول کر لیں یا ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر تیار ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی سمجھایا، رات کو بلایا، دوسرا دن تھا 8ویں محرم، بلایا اور میٹنگ کی، سارے لشکریوں کو الگ کر کے تنہا اس کے ساتھ بات کی۔ کہا میں 3 تمہیں آپشن دیتا ہوں، اختیارات دیتا ہوں، اس میں کوئی ایک چیز پسند کر لو۔ کہا ہاں بتائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلی چیز یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس بھیج دو، میں مدینے سے آیا تھا یا مکہ سے آیا تھا، مجھے وہیں واپس بھیج دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا تو پھر مجھے ملک شام جانے دو، یزید کے پاس جا کر میں خود اپنا معاملہ طے کروں گا، جیسے میرے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے معاملہ طے کیا تھا، میں خود جا کر کے بات کر لوں گا ہمارے جو بھی معاملات ہیں۔ تیسری بات یہ ہے اگر تم مجھے واپس مدینہ بھی نہیں جانے دینا چاہتے، ملک شام بھی نہیں جانے دینا چاہتے، تو یا تو پھر مجھے کسی دریا کے کنارے ساحل پر بھیج دو، میں اپنی عمر کی بقیہ زندگی کے ایام وہیں پر کاٹ لوں گا اپنے خاندان والوں کے ساتھ۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین نہ ہو، قیامت کے دن تمہیں اس خون کے عوض دوزخ میں نہ ڈالا جائے۔ عمرو بن سعد کو ان کی بات کا اثر ہوا، اس نے پھر ابن زیاد کو خط لکھ کر بھیجا کہ اچھا ہوا کہ معاملہ سلجھ گیا، حسین لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، انہوں نے یہ 3 آپشن دیے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا جو گورنر تھا اس کے دربار میں کئی لوگ بیٹھے تھے، اس نے مشورہ کیا، وہاں پر ایک شخص شمر ذی الجوشن بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا واللہ اگر حسین کو آپ نے واپس پلٹا دیا تو آپ کی ذلت ہو جائے گی، وہ آپ کے علاقے میں آئے ہیں اور آپ کی اطاعت کیے بغیر وہ واپس چلے جائیں گے۔ اور رہی بات عمرو بن سعد کی، ہم نے سنا ہے کہ رات بھر بیٹھ کر کے حسین کے ساتھ میٹنگیں کرتا ہے، وہ ان سے جا کر کے مل لیا ہے۔ اس بدبخت ظالم نے عبید اللہ بن زیاد کے دماغ کو چڑھایا اور اس کے بعد ابن زیاد نے ایک بڑی فوج اس کے ہاتھ دے کر بھیجا کہ جاؤ کربلا میں عمرو بن سعد سے کہنا کہ حسین سے کہیں پہلے میری اطاعت کریں،